بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہوئی، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اپنا قرب معلوم کرنے کے لیے قربانی کی۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے دمبے کی قربانی کی، جو کہ اچھا اور عمدہ دمبا تھا، اور ان کے بھائی قابیل نے غلے کی قربانی کی، جبکہ غلہ گھٹیا قسم کا تھا۔ تو حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی مردود ہو گئی۔ اس وقت قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جس چیز کی قربانی کی جاتی اسے پہاڑ پر رکھ دیتے اور آسمان سے آگ اترتی، جس قربانی کو آگ اچک لیتی وہ قربانی قبول سمجھی جاتی، اور جسے آگ کچھ نہ کہتی وہ قربانی مردود سمجھی جاتی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بھی قربانی کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا اور طوفان تھم گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان والے لوگوں نے ایک جگہ مقرر کی جہاں جانور ذبح کیے جائیں، تو وہاں جا کر انہوں نے قربانی کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں قربانی کی۔ جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانی آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے پیغمبر آئے ہر پیغمبر نے اپنے دور میں قربانی کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جہلیت میں بھی قربانی کا رواج تھا۔ اگرچہ ان کا رواج مختلف تھا، وہ اللہ رب العزت کے نام پر قربانی نہیں کرتے تھے بلکہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، لیکن قربانی ضرور کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پر مواظبت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے اور ایک امت کی جانب سے قربانی فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ سورۃ حج کی ایک آیت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی صرف اس امت کا خاصہ نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر، جتنے رسول، جتنے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، انہوں نے قربانی کی اور ان کی امتوں نے بھی قربانی کی۔ اس لیے صاحب نصاب لوگ ضرور قربانی کریں۔